السلام علیکم ناظرین۔ ذیشان ہمیشہ سے اپنے بڑے بھائی ساجد سے بالکل مختلف تھا۔ ساجد سنجیدہ اور اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان تھا، جبکہ ذیشان زندہ دل، شرارتی اور ہر بات پر مذاق کرنے کا عادی تھا۔ جب عائشہ شادی کر کے اس گھر میں آئی تو ساجد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اکثر خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں ذیشان ہی تھا جو گھر میں رونق لگائے رکھتا تھا۔ ایک دن ساجد کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف عائشہ اور ذیشان تھے۔ عائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ذیشان اچانک کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھابی جان، اگر اس چائے میں تھوڑی سی محبت اور مل جائے تو مزہ ہی آ جائے، ذیشان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بناوٹی غصے سے بولی، ذیشان تم سدھرو گے نہیں، چلو باہر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ دونوں بالکونی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ موسم کافی سہانا تھا اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بات چیت عام گھر کے کاموں سے شروع ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ ذیشان کی باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ بھابی سچ بتاؤں، بھائی بہت خوش قسمت ہے، ذیشان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ عائشہ نے پوچھا۔ یہی کہ انہیں آپ جیسی خوبصورت اور سمجھدار ہمسفر ملی، لیکن افسوس وہ آپ کو وقت نہیں دیتے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ایک پل بھی آپ سے دور نہ جاتا۔ ذیشان نے سنجیدہ ہو کر سیدھا عائشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ عائشہ کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے بات کو ہنس کر ٹالنا چاہا۔ ذیشان، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حدیں دھندلال گئی، ذیشان تھوڑا اور قریب سرک آیا۔ اب اس کا لہجہ مذاقیہ نہیں رہا تھا، اس میں ایک عجیب سی کشش اور بے باکی تھی۔ مذاق نہیں کر رہا بھابی، کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش آپ مجھے پہلے ملی ہوتی۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بات اب دیور بھابی کی عام نوک جھوک سے آگے نکل چکی تھی۔ ذیشان نے واقعی حد کراس کر دی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف رشتے کا احترام تھا اور دوسری طرف ذیشان کا یہ انداز جو اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ ذیشان، تم جانتے ہو تم کیا بول رہے ہو؟ ہماری ایک حد ہے، عائشہ نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ ذیشان نے عائشہ کا ہاتھ میز پر سے پکڑ لیا۔ عائشہ نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بس حیرت اور جذبات کے ملے جلے احساس سے اسے دیکھتی رہی۔ حدیں تو لوگ بناتے ہیں بھابی، جب دو لوگ ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھنے لگے تو پھر کیسی حد؟ ذیشان نے دھیمی سے کہا۔ عائشہ نے گہری سانس لی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ ذیشان، آج تم نے جو کہا میں اسے ایک وہم سمجھ کر بھول رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا کچھ لکیریں پار کرنے کے لیے نہیں ہوتی، عائشہ نے کہا۔ لیکن اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم ناراضگی تھی جس نے ذیشان کو یہ جتا دیا کہ بات دل تک پہنچ چکی ہے۔ ذیشان مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حد بھلے ہی نہ ٹوٹی ہو پر دل کے دروازے پر دستک ضرور ہو گئی ہے۔ عائشہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے قدموں میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ذیشان کا لمس اور اس کی باتیں اس کے ذہن پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے گالوں پر آئی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ لکیر بھلے نہ ٹوٹی ہو پر اندر کا طوفان شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ذیشان بالکونی میں اکیلا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کا غصہ صرف اوپر کا تھا، اندر سے وہ بھی اس کی باتوں کے سحر میں آ چکی تھی۔ رات کا سناٹا اور بڑھتی بے چینی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔
عائشہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساجد کا فون آیا تھا کہ وہ اگلے 2 دن اور نہیں آ سکے گا۔ یہ تنہائی عائشہ کو اور زیادہ تڑپا رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چادر اوڑھی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے ذیشان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون اور بے باکی تھی۔ ذیشان، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ عائشہ نے گھبرا کر دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی نہیں ہے بھابی، اور جو دل میں ہو اسے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذیشان نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس سے عائشہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ ذیشان کمرے کے اندر آ گیا اور اس نے پیچھے سے دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ جب ساری حدیں مٹ گئی، کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ ذیشان، یہ غلط ہے، جاؤ یہاں سے۔ عائشہ نے کہنے کو تو کہا، لیکن اس کی آواز میں ذرا بھی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ اب وقت نہیں کرے گا بھابی۔ ذیشان نے عائشہ کے چہرے پر آتی زلفوں کو نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کا لمس عائشہ کے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے وہ بھول گئی کہ وہ کسی کی بیوی ہے اور ذیشان اس کا کیا لگتا ہے۔ تنہائی، جذبات کا طوفان اور ذیشان کی بے باکی نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ ذیشان نے عائشہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ عائشہ نے اس بار اسے خود سے دور نہیں کیا، بلکہ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ جو لکیریں دوپہر کو کھینچی گئی تھی، وہ اس رات کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ دونوں نے دنیا، رشتوں اور سماج کی بنائی ہوئی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس کا ذائقہ تو میٹھا تھا، لیکن اس کا انجام دونوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ صبح کا اجالا اور سسپنس۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو عائشہ کی آنکھ کھلی۔ بستر پر وہ اکیلی تھی۔